سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلے روز سارے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بھارتی فوج نے ان تمام کشمیریوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں برگیڈیئر کی بیٹی کے غائب ہو جانے کے بعد شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ خبر مجاہدین کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچی تو شیر خان نے ارسلان سے کہا، جگ موہن نے ہمارا ایک مطالبہ تو پورا کر دیا۔ ارسلان نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ مجاہد حسن علی بولا، لیکن اس نے بھارتی حکومت کو اس کا کیا جواز پیش کیا ہوگا؟ ارسلان نے کہا، یہ وہ جانے اور بھارتی حکومت جانے، ہمارے آدمی آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں یہی چاہیے تھا۔ دوسری طرف بریگیڈیئر جگ موہن سارا دن کمانڈو ارسلان کی فون کال کا انتظار کرتا رہا۔ وہ بہرحال اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان تھا۔ یہ بات ابھی تک اس نے حکام بالا سے خفیہ رکھی ہوئی تھی کہ اس کی بیٹی کو جن لوگوں نے اغوا کیا ہے ان کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ فوج سونالی کی تلاش میں برابر جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی، مگر اب نہ تو وہ کسی کے گھر کو آگ لگاتی تھی اور نہ کسی کو گرفتار کرتی تھی۔ بریگیڈیئر نے خاص طور پر حکم دے رکھا تھا کہ صرف مشکوک جگہوں کی تلاشی لی جائے، کسی کو گرفتار نہ کیا جائے اور کسی مکان کو نظر آتش نہ کیا جائے۔ کمانڈو ارسلان نے دوسرے اور تیسرے دن بھی جگ موہن سے رابطہ قائم نہ کیا۔ جگ موہن کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ چوتھے روز ارسلان نے شیر خان کو ساتھ لیا اور دور جنگل کے ایک ویران مقام پر جا کر ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے بریگیڈیئر جگ موہن سے رابطہ قائم کیا تو دوسری طرف سے بریگیڈیئر جگ موہن نے کسی قدر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ میں نے تمہارے کہنے پر تمام کشمیریوں کو رہا کر دیا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ ارسلان نے سب کچھ پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے کہا، اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم تمہاری بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں، مگر تم خود اسے لینے آؤ گے؟ بریگیڈیئر نے کہا، میں تیار ہوں، تم جہاں کہو گے میں آ جاؤں گا۔ ارسلان نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رہے، تم اکیلے آؤ گے، تمہارے ساتھ اور کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ چھپا کر فوجی سپاہی لے آئے تو یاد رکھو تمہیں تمہاری بیٹی سونالی کی لاش ہی ملے گی۔ بریگیڈیئر نے کہا، نہیں نہیں، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لاؤں گا، میں بالکل اکیلا آؤں گا، مجھے بتاؤ میں کہاں آؤں؟ ارسلان نے کہا، یہ ہم تمہیں کل اسی وقت بتائیں گے۔ اور ارسلان نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور شیر خان کی طرف دیکھا۔ شیر خان نے کہا، ابھی تک ہماری اسکیم بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ ارسلان نے کہا، فکر نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے دن ٹھیک اسی وقت کمانڈو ارسلان نے بریگیڈیئر جگ موہن سے رابطہ پیدا کرنے کے بعد کہا کہ تم آنے کے لیے تیار ہو؟ جگ موہن بےتابی سے بولا، میں ابھی اسی وقت آنے کو تیار ہوں کہ تم میری بیٹی کو ساتھ لائے ہو۔ ارسلان بولا، جب تم آؤ گے تو تمہیں تمہاری بیٹی مل جائے گی۔ جگ موہن نے پوچھا، مجھے کہاں آنا ہوگا؟ ارسلان نے اسے ایک خاص جگہ بتائی اور کہا، یاد رکھو ہمارے آدمی ارد گرد موجود ہوں گے، اگر تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی تو سب سے پہلے تمہاری بیٹی سونالی کو ہلاک کیا جائے گا، اس کے بعد تمہارے سمیت تمہارا ایک بھی فوجی زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ بریگیڈیئر جگ موہن بولا، میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اکیلا آؤں گا اور میرے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہوگا، پلیز میری بات پر یقین کرو۔ ارسلان نے اسے وقت اور جگہ بتا دی اور اسے جس طرح آنا تھا اور جو کچھ کرنا تھا سب بتا دیا۔ اگلے روز کمانڈو ارسلان، کمانڈو شیر خان اور چاروں مجاہد پوری طرح سے مسلح ہو کر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک گھنٹے بعد بریگیڈیئر جگ موہن آنے والا تھا۔ تمام مجاہدوں نے اپنے چہرے نقاب میں چھپا رکھے تھے۔ چاروں مجاہد ارد گرد درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ صرف شیر خان اور ارسلان جیپ کے پاس رہے۔ جیپ وہی تھی جس میں وہ سونالی کو اٹھا کر لائے تھے۔ اس وقت سونالی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ حقیقت میں ارسلان اور شیر خان نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ان کے منصوبے سے باقی کے مجاہد بھی واقف تھے۔ کمانڈو ارسلان نے جگ موہن کو دوپہر 3 بجے کا وقت دیا تھا۔ اس روز آسمان پر صبح ہی سے بادل چھانے لگے تھے۔ اس وقت تک مطلع پوری طرح سے ابر آلود ہو چکا تھا، سرد ہوا چلنے لگی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی برف باری شروع ہو سکتی ہے۔ پہاڑی جنگل میں درختوں کے درمیان ایک کھلی جگہ تھی، وہاں ایک جانب مجاہدوں کی بند جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کا ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھا خاموش تھا۔ سردیوں کی شام آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی، بادلوں کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ٹھیک وقت پر ایک جانب درختوں کے درمیان ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ یہ بریگیڈیئر جگ موہن تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ کمانڈو ارسلان اور شیر خان جیپ کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اخباروں میں انہوں نے بریگیڈیئر کی تصویر دیکھ رکھی تھی، انہوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ پھر بھی جب وہ قریب آیا تو ارسلان نے اسٹنگن کا رخ اس کی طرف کر دیا اور پوچھا، تمہارا نام؟ جگ موہن نے کہا، بریگیڈیئر جگ موہن مشرا۔ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، ارسلان نے کہا۔ بریگیڈیئر نے اسی وقت جیب سے بٹوا نکال کر کھولا اور اس میں سے اپنا فوجی شناختی کارڈ نکال کر ارسلان کو دیا۔
ارسلان نے شناختی کارڈ پر لگی ہوئی فوٹو کو غور سے دیکھا۔ یہ بریگیڈیئر جگموہن ہی تھا۔ اس نے شناختی کارڈ بریگیڈیئر کو واپس کر دیا اور شیرخان سے کہا اس کی تلاشی لو۔ شیرخان نے بریگیڈیئر کی تلاشی لی اور ارسلان سے کہا اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ بریگیڈیئر بولا میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نہتا ہوں گا اور اکیلا آؤں گا۔ یقین کرو میں بالکل اکیلا آیا ہوں۔ میری بیٹی سونالی کہاں ہے؟ ارسلان نے کہا ہم تمہیں تمہاری بیٹی کے پاس ہی لے جا رہے ہیں، جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ بریگیڈیئر خاموشی سے جیپ میں داخل ہو گیا۔ ارسلان نے جیپ کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اور دونوں اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ارسلان نے جیپ سٹارٹ کر دی اور شام کے بڑھتے ہوئے دھندلکے میں جیپ مجاہدین کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب جیپ جنگل سے باہر نکلی اور سامنے وہ راستہ نظر آنے لگا جو اس جنگل میں جاتا تھا جہاں مجاہدین کا خفیہ ٹھکانہ تھا، تو ارسلان نے جیپ روک دی اور شیرخان سے کہا اندر جا کر اپنا کام کرو۔ شیرخان نیچے اتر کر جیپ کی بیک میں آیا، کنڈی کھولی اور سٹین گن کا رخ اندر کی طرف کر کے دیکھا۔ بریگیڈیئر جگموہن سیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے مایوسی کے ساتھ شیرخان کی طرف دیکھا۔ شیرخان نے چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اوندے لیٹ جاؤ۔ بھارتی بریگیڈیئر گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ شیرخان نے کہا کچھ نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ بھارتی بریگیڈیئر نے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر کیے اور دونوں سیٹوں کے درمیان اوندا لیٹ گیا۔ شیرخان نے جیب سے سیاہ رومال نکالا اور بریگیڈیئر کی آنکھوں پر اس کی پٹی کس کر باندھ دی اور کہا اب بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ جیپ سے نکل آیا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اگرچہ جیپ بند تھی اور اندر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف ڈرائیور کی سیٹ کے پاس چھوٹی کھڑکی تھی جو کمانڈو ارسلان نے پہلے ہی بند کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود وہ بھارتی بریگیڈیئر کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنی کمینگاہ تک لے جانا چاہتے تھے۔ اب جیپ خفیہ کمینگاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آدھ گھنٹے کے بعد جیپ خفیہ ٹھکانے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ گھنے درختوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ ارسلان اور شیرخان نے دروازہ کھول کر بھارتی بریگیڈیئر کو باہر نکلنے کے لیے کہا۔ بریگیڈیئر جگموہن جیپ کے دروازے کے پاس آیا تو شیرخان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتار دیا۔ بریگیڈیئر کہنے لگا اگر تمہارا ارادہ مجھے شوٹ کرنے کا ہے تو پلیز مجھے مارنے سے پہلے میری بیٹی سے ایک بار ضرور ملا دو۔ کمانڈو ارسلان نے کہا اگر تمہیں قتل کرنا ہوتا تو تمہیں یہاں تک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو ہم اسی جگہ کر سکتے تھے جہاں تم جیپ میں سوار ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر نے کوئی سوال نہ پوچھا اور کمانڈو شیرخان کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مجاہد حسن علی اور دوسرے مجاہد پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھارتی بریگیڈیئر کو ایک چھوٹی سی کوٹری میں لے جا کر چارپائی پر بٹھا دیا اور اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ بریگیڈیئر نے کوٹری کا جائزہ لیا اور ارسلان سے پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ ارسلان نے کہا وہ ابھی آ جاتی ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ کوٹری کا دروازہ بند کر کے باہر ایک نقاب پوش مجاہد کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا۔ کمانڈو ارسلان اور شیرخان اس کوٹری میں آ گئے جہاں سونالی بند تھی۔ سونالی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسرجو کی والدہ اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کمانڈو ارسلان اور شیرخان اندر آئے تو خالہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ارسلان اور شیرخان نے اب نقاب اتار دیے تھے۔ سونالی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے دن کوٹری میں قید رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا اب آپ لوگ مجھے کب تک یہاں قید رکھیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارسلان نے کہا تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ سونالی کہنے لگی یہی تکلیف بہت ہے کہ میں آپ لوگوں کی قید میں ہوں، ماتا پتا سے جدا ہوں۔ بھگوان جانے میری جدائی میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ کمانڈو شیرخان نے کہا ان کشمیری ماؤں بہنوں کی اذیت کا اندازہ لگاؤ جن کے بیٹوں اور بھائیوں کو تمہارے باپ کے حکم سے بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تمہیں تو یہاں صرف قید ہی رکھا گیا ہے، تمہارے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک نہیں کیا گیا، تمہیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سونالی پڑھی لکھی لڑکی تھی، کہنے لگی میں نے ہمیشہ پتا جی کو بے گناہ کشمیری مرد عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، مگر میں کیا کر سکتی ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارسلان نے کہا ہمارے ساتھ ہو۔ کہاں؟ سونالی نے حیران سی ہو کر پوچھا۔ کمانڈو ارسلان نے کہا کہ تم اپنے ظالم باپ سے نہیں ملو گی۔ پتا جی کہاں ہیں؟ سونالی نے چارپائی سے اترتے ہوئے کہا۔ ارسلان بولا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کوٹڑی سے نکل کر دوسری کوٹڑی کی طرف جاتے ہوئے شیرخان اور ارسلان نے چہرے کو دوبارہ نقاب سے ڈھک لیا۔ کسی وجہ سے وہ اس بھارتی بریگیڈیئر کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ دونوں کمانڈو مجاہد سونالی کو اس کوٹڑی میں لے گئے جہاں سونالی کا باپ چارپائی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کوٹڑی کا دروازہ کھولا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کوٹڑی میں لالٹین چل رہی تھی۔ اسے اپنی بیٹی سونالی نظر آئی تو وہ بے اختیار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ سونالی رو رہی تھی۔ بریگیڈیئر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ارسلان اور شیرخان سامنے والی چارپائی پر بیٹھے خاموش نظروں سے باپ بیٹی کی ملاقات کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب دونوں کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو بھارتی بریگیڈیئر نے سونالی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا
بیٹی تم بڑی کمزور ہو گئی ہو۔ اس کے جواب میں کمانڈو ارسلان کہنے لگا، بیٹی سے یہ پوچھو کہ اسے یہاں کسی نے کچھ کہا تو نہیں، اس سے کسی قسم کی کوئی بدسلوکی تو نہیں ہوئی، اور اس کی عزت آبرو پر کسی نے حملہ تو نہیں کیا۔ بھارتی بریگیڈیئر نے اپنی بیٹی کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ سونالی نے کہا، پتا جی، میں یہاں بالکل ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے میں اپنے بھائیوں کے درمیان رہ رہی ہوں۔ مجھے یہاں سوائے اس کے اور کوئی تکلیف اور دکھ نہیں تھا کہ میں ماتا جی اور پتا جی سے دور تھی۔ بریگیڈیئر نے ارسلان اور شیرخان کی طرف دیکھ کر کہا، میں آپ لوگوں کے کردار کو سیلوٹ کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی کو پورا تحفظ دیا۔ کمانڈو شیرخان بولا، ہم مسلمان ہیں، ہم دشمن کی ماؤں بہنوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ بھارتی بریگیڈیئر نے ندامت کے احساس کے ساتھ کہا، مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ارسلان سے کہا، رات ہو گئی ہے، سونالی کی ماتا گھر میں سخت پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے اور سونالی کو گھر بھجوانے کا انتظام کر دیجیے۔ ارسلان کہنے لگا، اس وقت تو مشکل ہے، یہ کام اب صبح کو ہی ہو سکے گا، رات آپ ہمارے مہمان بن کر یہاں گزاریں گے، اب باپ بیٹی یہاں باتیں کریں، ہم آپ کے لیے کھانا بھجوا دیتے ہیں۔ بھارتی بریگیڈیئر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کمانڈو ارسلان اور شیرخان تیزی کے ساتھ کوٹری سے نکل گئے۔ دونوں باپ بیٹی کو اسی کوٹری میں کھانا بھجوا دیا گیا۔ دونوں کھانا کھانے کے بعد دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر اسجو کی والدہ کوٹری میں آ گئی۔ اس نے سونالی سے کہا، بیٹی اب اپنی کوٹری میں آ کر آرام کرو، رات کافی ہو گئی ہے۔ سونالی نے باپ کو اداس نظروں سے دیکھا۔ بھارتی بریگیڈیئر کا چہرہ پریشان تھا۔ سونالی خالہ کے ساتھ چلی گئی۔ بھارتی بریگیڈیئر کی کوٹری کے دروازے کو باہر سے چٹکنی لگا کر ایک کمانڈو مجاہد کا پہرا لگا دیا گیا۔ صبح منہ اندھیرے پروگرام کے مطابق کمانڈو ارسلان اور کمانڈو شیرخان اٹھ بیٹھے۔ مجاہد حسن علی اور مجاہد دستگیر پہلے سے جاگ رہے تھے۔ ارسلان نے مجاہد دستگیر سے کہا، لڑکی کو تم بند جیپ میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ گے، تمہیں معلوم ہی ہے کہ اسے کہاں پہنچانا ہے۔ مجاہد دستگیر بولا، میں جانتا ہوں، انشاءاللہ لڑکی کو اسی جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ ارسلان نے کہا، اب جا کر لڑکی کو لے آؤ، جیپ تیار ہے نا؟ بالکل تیار ہے سر، مجاہد دستگیر نے جواب دیا۔ اس کے بعد کمانڈو ارسلان اور شیرخان وہاں سے چلے گئے۔ ابھی رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجاہد دستگیر سیدھا سونالی کی کوٹری کے باہر آ گیا۔ وہاں باہر ایک مجاہد پہرا دے رہا تھا۔ اس نے دستگیر کو دیکھ کر دروازے کی کنڈی اتار دی۔ مجاہد دستگیر نے دروازے پر دستک دی۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد اندر سے سونالی کی نیند بھری آواز آئی، کون ہے؟ مجاہد نے کہا، میں ہوں، باہر آؤ، تمہیں تمہارے گھر لے کر جانا ہے۔ ابھی آئی، سونالی نے جلدی سے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سونالی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس نے باہر آتے ہی پہلا سوال یہ کیا، پتا جی کہاں ہیں؟ مجاہد دستگیر نے کہا، وہ تمہیں تمہارے گھر پر ہی مل جائیں گے۔ کہاں وہ؟ کیا وہ رات کو میرے بغیر ہی چلے گئے تھے؟ سونالی نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ مجاہد دستگیر بولا، بی بی سوال مت کرو، اپنے ماتا پتا کے پاس جانا چاہتی ہو تو خاموشی سے میرے ساتھ آ جاؤ۔ سونالی ان لوگوں کے شفاف کردار کو سمجھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے مجاہد دستگیر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے درختوں میں اس جگہ لے آیا جہاں بند جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کے اندر والی کھڑکی بھی بند کر دی گئی تھی تاکہ سونالی کو باہر کچھ نظر نہ آ سکے۔ مجاہد دستگیر نے جیپ کا عقبی دروازہ کھول کر سونالی سے کہا، اندر بیٹھ جاؤ۔ سونالی نے پوچھا، بھائی تم مجھے میرے گھر ہی لے جا رہے ہو نا؟ مجاہد دستگیر نے کہا، بی بی تم ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، دن نکلنے سے پہلے پہلے مجھے تمہارے گھر پر تمہیں پہنچانا ہوگا۔ سونالی سر جھکائے جیپ میں داخل ہو گئی۔ مجاہد نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آگے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور جیپ شہر کی جانب چل پڑی۔ مجاہد دستگیر جیپ کو ایسے جنگلاتی راستوں سے لے جا رہا تھا جو شارٹ کٹ راستے تھے۔ جب جیپ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آئی تو شہر کا ہلکا ہلکا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ مجاہد دستگیر نے کھلی سڑک پر آتے ہی جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ آدھے گھنٹے میں اس جگہ پر آ گیا جہاں سے سڑک چھوٹا سا موڑ گھوم کر اس کوٹھی کے سامنے سے گزرتی تھی جس کوٹھی کے باہر سے سونالی کو اٹھایا گیا تھا۔ مجاہد نے جیپ ایک طرف کھڑی کی، جلدی سے اتر کر پیچھے آ گیا، دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر سونالی سے کہا، باہر آ جاؤ بی بی۔ سونالی جلدی سے باہر نکل آئی اور دن کے پھیلتے اجالے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مجاہد دستگیر نے کہا، یہاں سے تھوڑا آگے جاؤ گی تو موڑ گھوم کر وہ بنگلہ آ جائے گا جہاں تم منگل کی شام کو پوجا کرنے آتی ہو، اب جاؤ۔ مجاہد دستگیر نے دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے چل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ ہی تھا۔ اس نے گیئر بدلا، جیپ کو سڑک پر موڑا اور تیزی سے واپس روانہ ہو گیا۔ سونالی سڑک پر آگے کو چل پڑی۔ کچھ دور چلنے کے بعد سڑک ایک طرف مڑ گئی۔ اب اس کے سامنے بائیں جانب کوٹھیاں دکھائی دینے لگیں۔ سونالی نے ان کوٹھیوں کو فوراً پہچان لیا۔ ان میں وہ کوٹھی بھی تھی جہاں وہ منگل کی شام کو پوجا کرنے ماتا جی کے ساتھ آتی تھی، اور یہ حادثہ ہو گیا۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ اب اسے حوصلہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی آزاد ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا باپ گھر پہنچ چکا ہوگا۔
لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان مجاہدوں نے دونوں کو الگ الگ کیوں بھیجا ہے۔ شاید اس میں ان کی کوئی مجبوری ہو، یہ سوچ کر سونالی کچھ مطمئن ہو گئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ کسی کوٹھی میں جا کر گھر فون کر دے، مگر کوٹھیوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس خیال سے چلتی گئی کہ شاید آگے کوئی آٹو رکشہ مل جائے۔ اتنے میں اسے اپنے پیچھے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ سونالی نے رک کر پیچھے دیکھا، ایک فوجی ٹرک آ رہا تھا۔ سونالی جلدی سے سڑک کے درمیان کھڑی ہو کر دونوں بازو ہلانے لگی۔ یہ ٹرک مہاراشٹر رائفلز کی ایک انفینٹری بٹالین کا ہی تھا، جو سونالی کے باپ کی اپنی رجمنٹ تھی۔ فوجی ڈرائیور نے ایک عورت کو سڑک کے درمیان کھڑی ہو کر رکنے کا اشارہ کرتے دیکھا تو اس نے سونالی کے قریب پہنچ کر بریک لگا دی۔ جیسے ہی ٹرک رکا، سونالی دوڑ کر ڈرائیور کے پاس گئی اور کہا، میرا نام سونالی ہے، میں کیمپ کمانڈر بریگیڈیئر جگموہن کی بیٹی ہوں، مجھے فوراً میرے بنگلے پر پہنچا دو۔ فوجی سپاہی نے یہ سنا تو فوراً نیچے اتر آیا، ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول کر کہا، بہن جی بیٹھ جائیں، میں لانس نائک گنگا رام ہوں، میں آپ کو ابھی گھر پہنچائی دیتا ہوں۔ سونالی ٹرک میں بیٹھ گئی اور ٹرک سونالی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب سونالی کے پتا بریگیڈیئر جگموہن کے بنگلے کے سامنے ٹرک رکا تو گیٹ پر جو فوجی جوان پہرا دے رہا تھا وہ ٹرک کے پاس آ گیا۔ اس نے سونالی کو پہچان لیا اور کچھ گھبراہٹ اور کچھ حیرانی کے ساتھ بولا، بی بی جی جلدی سے اندر چلیں، ماتا جی کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے۔ سونالی نے گیٹ کی طرف تیز قدموں سے جاتے ہوئے گارڈ سے پوچھا، پتا جی آ گئے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں بی بی جی، فوجی جوان نے جواب دیا۔ سونالی نے دوڑتے ہوئے کوٹھی کا لان عبور کیا اور برآمدے میں آ کر گھنٹی کا بٹن 2-3 بار دبایا۔ پھر اس نے زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور سامنے سونالی کی پریشان حال ماں کھڑی تھی۔ دونوں ماں بیٹی روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ گھر میں سب بیدار ہو گئے، ایک خوشی کا ماحول بھی تھا اور کوہرام سا بھی مچ گیا تھا۔ جب ذرا دل کا غبار ہلکا ہوا تو سونالی نے ماں سے پوچھا، پتا جی کہاں ہیں؟ ماں نے کہا، وہ تو تمہیں لینے گئے ہوئے ہیں بیٹی، مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ پتا جی گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ کس نے کہا تھا بیٹی؟ ماں نے غمزدہ آواز میں پوچھا۔ سونالی نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور رونے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا باپ ابھی تک وہیں قید میں ہے جہاں سے وہ چھوٹ کر آ رہی ہے۔ بھارتی بریگیڈیئر مجاہدین کی قید میں ہی تھا۔ جب دن کافی نکل آیا اور مجاہد دستگیر بھی واپس آ کر کمانڈو ارسلان کو بتایا کہ بریگیڈیئر کی بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ آیا ہے، تو کمانڈو ارسلان اور شیر خان بھارتی بریگیڈیئر کی کوٹری میں آ گئے۔ وہ پریشانی کی حالت میں چھوٹی سی کوٹری میں ٹہل رہا تھا۔ دونوں مجاہدوں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ لوگ ہمیں کب واپس پہنچا رہے ہیں؟ کمانڈو ارسلان اور شیر خان سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ارسلان نے کہا، تمہاری بیٹی گھر پہنچ گئی ہے؟ کیا مطلب؟ بریگیڈیئر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، ارسلان بولا، ہم نے صبح صبح اس کے یعنی تمہارے بنگلے کے گیٹ کے پاس چھوڑ دیا ہے، اس وقت اپنی ماتا کے پاس ہوگی۔ لیکن بریگیڈیئر بولا، لیکن تم نے تو ہم دونوں کو اکٹھے بھیجنا تھا، تم نے جو مطالبہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا تھا، پھر مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ کمانڈو ارسلان نے کہا، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اتنا کہہ کر ارسلان اور شیر خان باہر جانے کے لیے اٹھے تو بھارتی بریگیڈیئر نے کہا، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم نے میری بیٹی کو بھی یہیں یرغمالی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ارسلان نے کہا، تھوڑی دیر میں تمہاری بیٹی سے بات کرا دی جائے گی، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ یہ کہہ کر دونوں مجاہد باہر نکل گئے۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، چند روز پہلے جو برف گری تھی وہ پگھل چکی تھی، درختوں پر ہلکی ہلکی سرد دھند پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں دوست کمانڈو ایک درخت کے پاس پتھروں پر بیٹھ گئے۔ کمانڈو شیر خان نے ارسلان سے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بھارتی بریگیڈیئر کے بارے میں ارسلان نے پوچھا۔ شیر خان نے کہا، ہاں۔ کمانڈو ارسلان نے کہا، میں اس جلاد سے اپنے ان کشمیری بھائیوں کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں جنہیں اس کے فوجیوں نے اذیتیں دے کر شہید کر دیا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دو لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے شہید تو واپس نہیں آئیں گے، تم کیا چاہتے ہو؟ ارسلان نے شیر خان کی طرف دیکھ کر اس سے سوال کیا۔ شیر خان بولا، اگر بدلہ ہی لینا ہے تو پھر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہمیں فوراً اسے ختم کر دینا چاہیے۔ ارسلان کہنے لگا، میں نے سارا کھیل صرف اس جلاد کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے رچایا تھا، اب میں اس سے پورا انصاف کروں گا، اور جس طرح اس نے بے گناہ کشمیری نوجوانوں، بوڑھوں اور بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے، میں اسی طرح اسے موت کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کی بیٹی سے اس کی بات کروا دوں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ ہم لوگ دشمن کی عورتوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ارسلان کونے والی کوٹری میں گیا اور وہاں سے چھوٹا ریڈیو ٹرانسمیٹر لے آیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ ہو۔ وہ دونوں ایک بار پھر بھارتی بریگیڈیئر کی کوٹری میں آ گئے۔ اب انہوں نے اپنے چہرے نقاب میں نہیں چھپائے ہوئے تھے کیونکہ وہ اس وحشی جلاد کو ٹھکانے لگانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ارسلان نے جاتے ہی جگموہن سے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے مکان پر بھی ایک خفیہ ریڈیو ٹرانسمیٹر موجود ہے، مجھے اس کی فریکوینسی بتاؤ، میں سونالی سے تمہاری بات کروانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری بیٹی کو گھر پہنچا دیا گیا ہے۔
بھارتی بریگیڈیئر نے ارسلان کو فریکوینسی بتا دی۔ ارسلان نے اس فریکوینسی کو ٹرانسمیٹر آن کر کے ملایا تو دوسری طرف سے وائرلیس آپریٹر کی آواز آئی۔ ارسلان نے کہا بات کرو، اور ساتھ ہی ریڈیو ٹرانسمیٹر بریگیڈیئر جگموہن کے حوالے کر دیا۔ اس نے جلدی سے کہا میں بریگیڈیئر جگموہن بول رہا ہوں، کیا میری بیٹی سونالی گھر پہنچ گئی ہے؟ دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز آئی یس سر، میڈم تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچ گئی ہیں، اسے میری بات کرا دو، جگموہن نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ وہ 3-4 باتیں کر چکے تو کمانڈو ارسلان نے ٹرانسمیٹر دے کر اسے بند کر دیا اور جگموہن سے کہا اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا ہاں، مگر مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ ارسلان نے جواب دیا تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور دونوں مجاہد باہر نکل گئے۔ اس کے بعد بھارتی جلاد کے لیے کوٹڑی میں ناشتہ بھجوایا گیا۔ ناشتے میں چائے بھی ساتھ ہی تھی۔ چائے میں ایک ایسی بے ذائقہ دوائی ملائی گئی تھی جس سے آدمی کم از کم 1 گھنٹے تک بے ہوش ہو جاتا تھا۔ بھارتی بریگیڈیئر کو اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ اس کی بیٹی عزت و آبرو کے ساتھ گھر واپس جا چکی ہے۔ اب اسے اپنی فکر تھی۔ ابھی تک وہ یہ معمہ حل نہیں کر سکا تھا کہ ان لوگوں نے اسے اب تک کیوں یرغمالی بنایا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی سمجھ سکا تھا کہ یہ لوگ اس کو یرغمالی بنا کر اس سے 1-2 اور شرطیں منوانا چاہتے ہیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ مجاہد کوئی ایسی شرط نہ بتا دیں جس کو پورا کرنا اس کے اختیار میں نہ ہو۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہا تھا۔ جب وہ چائے پی چکا تو اٹھ کر ٹہلنے اور سوچنے لگا کہ یہ کیا شرطیں پیش کر سکتے ہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک چکر سا آیا اور وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دبانے لگا۔ بے ہوشی کی دوائی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے دباتے اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگا مگر اس سے اٹھا نہ گیا اور وہ وہیں ایک طرف کو گر پڑا۔ 15 منٹ بعد کمانڈو ارسلان اور شیر خان اندر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھارتی بریگیڈیئر اور نہ جانے کتنے بے گناہ کشمیریوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والا جلاد بے ہوش پڑا تھا۔ ارسلان نے پہرے پر کھڑے مجاہد کو آواز دی۔ وہ فوراً اندر آ گیا۔ اس نے مجاہد سے کہا اسے اٹھا کر پرانی بولی پر لے چلو۔ وہ خود دونوں یعنی کمانڈو ارسلان اور کمانڈو شیر خان خفیہ کمینگاہ سے نکل کر عقبی جنگل میں آ گئے۔ یہاں ایک جگہ ایک کافی گہری بولی ہوا کرتی تھی جو اب سوکھ چکی تھی۔ اس کے دہانے کا قطر 2-2.5 فٹ تھا اور اس خیال سے اس کے اوپر پتھر کی ایک سل رکھ کر منہ بند کر دیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی اس میں گر نہ پڑے۔ یہ بولی ایک اندھے کنویں کی طرح تھی اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے اندر زہریلے بچھو رہتے ہیں۔ ارسلان اور شیر خان بولی کے پاس ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں 2 مجاہد بے ہوش بھارتی بریگیڈیئر کو اٹھائے وہاں آ گئے اور انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا۔ ارسلان نے کہا بولی کے منہ پر سے سل ہٹا دو۔ فوراً مجاہدوں نے آگے بڑھ کر پتھر کی سل ایک طرف ہٹا دی۔ ارسلان نے کہا اب اس بھارتی جلاد کو اٹھا کر بولی میں پھینک دو۔ دونوں مجاہدوں نے بھارتی بریگیڈیئر کو اٹھایا، اسے بولی کے دہانے کے پاس لے گئے اور پھر اسے بولی میں گرا دیا۔ بولی کے اندر اس کے گرنے کی آواز پیدا ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ارسلان کے حکم پر مجاہدوں نے پتھر کی سل بولی کے دانے پر رکھ کر اسے بند کر دیا۔ کمانڈو ارسلان نے کہا آپ لوگ بولی کے قریب رہ کر کم از کم شام تک اس کی نگرانی کریں گے، اس کے بعد یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ شیر خان خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ارسلان نے اسے ساتھ لیا اور دونوں خفیہ کمینگاہ میں واپس آ گئے۔